18,064 مولائی یعنی اسماعیلی 1927 کی برٹش ملٹری رپورٹ کے مطابق سنگل میں 50، کاکوج میں 69، برگل میں 8، شیخ قلعہ میں زیادہ آبادی یشگن اور بروچ پر مشتمل پونیال کے گورنر داریل کے ٹیکس کو بھی جمع کرنے گلگت سے کورس بنائی گئی تو پونیال میں ایک کمپنی اوپر ایک وسیع خوشحال اور اپنے وائن کی وجہ سے یہ علاقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 1841 میں کشمیری فوج کا نگر کے ملوٹوں کی مدد کے لیے گلگت آمد کے بعد مہاراجہ کشمیر کا اثر رسوخ اور گرفت موجودہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا۔ یاسین اور گلگت چونکہ حکمرانی کے مراکز ہوا کرتے تھے، لہٰذا پونیال ان دونوں علاقوں کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کا پہلا پڑاؤ ہوا کرتا تھا۔ آگے چل کر ہم آپ کو پونیال کے حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے، لیکن فی الحال پورے خطے کا مجموعی خاکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ برٹش انڈیا کی 1927 کی رپورٹ میں پونیال کے بارے میں لکھا ہے کہ پونیال ہیز بین اے بون آف کنٹینشن بٹوین دا رولرز آف گلگت اینڈ یاسین، یعنی پونیال ہمیشہ یاسین اور گلگت کے حکمرانوں کے درمیان متنازع ہڈی کی طرح رہا۔ یاسین کے خوشبخت خاندان کے زوال نے مہاراجہ کشمیر کے آشیرواد سے برطانوی حکومت کے گلگت پر مکمل قبضے کی راہ ہموار کی۔ 1838 میں گوہرمان کے گلگت پر قبضے کے بعد نگر کے کریم خان ملوٹ نے کشمیری فوج کی مدد سے گلگت کی حکمرانی واپس تو حاصل کی، لیکن مہاراجہ کشمیر کو اس علاقے کا نیا اسٹیک ہولڈر بنا دیا۔ اس طرح مہاراجہ کی فوج اس علاقے میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں وقتاً فوقتاً شامل رہا۔ 1848 تک نگر کے ملوٹ خاندان مہاراجہ کشمیر کی وفاداری کا دم بھر چکے تھے، لیکن 1853 میں ڈوگرا فوج کرنل نتھے شاہ کی قیادت میں ہنزا پر قبضے کی کوشش میں بری طرح ناکام رہا اور ہنزا کی فوج نے نتھے شاہ سمیت ڈوگرا فوج کا صفایا کر کے دریائے ہنزا میں بہا دیا۔ ہنزا کے حکمران بہرحال اب تک اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہے تھے، لیکن راجہ گوہرمان کے وفات کے بعد یاسین اور گلگت میں مہاراجہ کشمیر کو آنکھیں دکھانے کے قابل کوئی مقامی حکمران موجود نہیں رہا تھا۔ برٹش فوج روس پر نظر رکھنے کے لیے 1877 سے اس علاقے میں اپنا خفیہ فوجی افسر تعینات کر چکا تھا، جسے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کہا جاتا تھا۔ 1889 میں باقاعدہ گلگت ایجنسی کے قیام کے بعد ہر تحصیل کی طرح پونیال میں بھی گورنر تعینات کیا گیا۔ تاریخ کے اوراق سے آج کہانی ضلع غزر کی تحصیل پونیال پر مختلف اوقات میں حکمرانی کرنے والوں یہاں کے لوگوں کی زبان، نسل اور پونیال کی زرخیز زمین جس کی شہرت مہاراجہ کشمیر کے دربار تک تھی، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو یوٹیوب پر ضرور لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 16ویں صدی میں چترال کے محمد بیگ کے 6 میں سے 2 بیٹے شاہ خوشوقت اور شاہ کٹور نے اپنی جنگجوانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اپنا نام تاریخ میں درج کرانے میں کامیاب ہوئے۔ شاہ کٹور اور ان کی اولادیں چترال کے حکمران بنے، جبکہ شاہ خوشوقت اور ان کی نسل مستوج، کوہ غزر، یاسین، پونیال، گلگت اور اشکومن کے حکمران بنے۔ 16ویں صدی کے آخر میں یعنی 1580 کے آس پاس شاہ خوشوقت وفات پا گئے اور ان کے 2 بیٹوں شاہ عالم اور فراموش شاہ نے حکومت سنبھالی۔ فراموش شاہ نے سلطنت کو وسعت دی اور یاسین، پونیال، اشکومن، کوہ غزر، گلگت اور پونجی تک، جبکہ چترال کی طرف کافرستان اور کنڑ تک اپنی حکومت قائم کی۔ فراموش شاہ کے بعد ان کے بھتیجے یعنی خیر اللہ نے حکومت سنبھالی۔ ان کے بعد خیر اللہ کے کزن شاہ عالم کے بیٹے بادشاہ اقتدار کی گدی پر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کے 6 بیٹوں میں سے ملک امان یاسین کو حکمران بنے اور سلیمان شاہ مستوج میں حکمرانی کرتے رہے۔ 1804 میں ملک امان کے انتقال کے بعد سلیمان شاہ پوری سلطنت کے حکمران بن گئے۔ اس وقت گلگت اور پونیال پر خوشوقت ہی کے ایک اور پوتے آزاد خان بوروش کی حکومت تھی۔ امیر الملک المعروف بوروش کی نسل ان کے نام سے بوروش مشہور ہوئی۔
1825 میں آزاد خان نے راجہ گوہرمان کو تانگیر سے بلا کر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی اور یاسین پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا، جہاں ان کے چاچا سلیمان شاہ کی مضبوط حکومت تھی۔ مہتر بابا جان نے اپنی کتاب میں راجہ گوہرمان کے تانگیر سے آنے کی تاریخ 1832 لکھی ہے۔ گوہرمان نے یاسین پر حملہ کر کے اپنے چاچا سلیمان شاہ کو شکست دی اور بعد میں 1838 میں پونیال پر حملہ کر کے اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح پونیال گوہرمان کے قبضے میں چلا گیا۔ 1820 کے زمانے میں آزاد خان بوروش گلگت اور پونیال کے حکمران تھے، لیکن نگر کے ملوٹ خاندان کے راجہ طاہر شاہ ملوٹ نے آزاد خان کو قتل کر کے گلگت اور پونیال پر قبضہ کر لیا، لیکن پونیال میں اپنے وفادار میر نجم خان بوروش کو حکومت دی۔ 1835 آتے آتے مشکو علی خان المعروف مشکو علی خان بوروش نے میر نجم خان کو قتل کر کے پونیال پر قبضہ کر لیا۔ میر نجم خان بوروش کے بھائی عیسیٰ بہادر اور آزاد خان بوروش کے بیٹے مدد خان شیر قلعہ سے بھاگ کر یاسین میں گوہرمان کے پاس پناہ لی۔ 1837-38 میں گوہرمان ان پناہ گزینوں کی مدد سے پونیال پر قبضہ کر لیا اور مدد خان کو پونیال کا حکمران بنا کر خود گلگت پر حملے کے لیے نکلے۔ اس طرح نجم خان کے بعد مدد خان پونیال کے حکمران بن گئے۔ 1858 تک پونیال میں وقتاً فوقتاً مہاراجہ کشمیر اور یاسین کے گوہرمان کے وفادار حکمران آتے رہے۔ میجر پیڈولف نے اپنی کتاب ٹرائبس آف ہندوکش میں لکھتے ہیں کہ 1860 میں گوہرمان کے وفات کے بعد ان کے تلوار سے بچ کر تانگیر بھاگنے والے عیسیٰ بہادر کو مہاراجہ کشمیر نے بلا کر پونیال کا حکمران مقرر کیا۔ عیسیٰ بہادر کے بعد ان کے بیٹے محمد اکبر خان 1889 تک پونیال کے حکمران رہے۔ 1889 میں گلگت ایجنسی کے قیام کے بعد محمد اکبر خان کو پونیال کا گورنر یعنی مہتر بنایا گیا۔ 1905 میں اکبر خان کو واصل خان اور محمود نامی لوگوں کے قتل کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنا کر کشمیر بھیج دیا گیا اور ان کے بیٹے انور خان کو ان کی جگہ گورنر بنانے کا فیصلہ ہوا، لیکن ان کی کم تعلیم اور تجربے کی وجہ سے ان کی جگہ ان کے چاچا راجہ صفت بہادر کو پونیال کا گورنر یعنی مہتر بنا دیا گیا۔ 1910 میں راجہ صفت بہادر کو داریل میں اپنی آزاد حکومت بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن ان کے عہد وفاداری کی بنا پر وہ دوبارہ مہتر یعنی گورنر پونیال بنا دیا گیا۔ 1913 میں صفت بہادر کو یاسین ٹرانسفر کیا گیا اور ان کی جگہ سابق گورنر اکبر خان کے بیٹے انور خان کو گورنر بنا دیا گیا۔ برطانوی فوج کے 1906 کی رپورٹ میں پونیال کے حدود کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ڈویژن شکیور سے آدھی میل کے فاصلے سے شروع ہو کر گپس کی طرف ہوپر بڑی سے آگے دھمشکی تک اور قرمبر ویلی کے اندر یعنی اشکومن کی طرف 16 میل یعنی 26 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ پونیال میں مقیم یشکن قوم کے بارے میں بیڈولف لکھتے ہیں کہ ان کا تعلق یوئیچی کی نسل سے ہے، جس نے 120 قبل مسیح میں باکٹیریا کو فتح کیا تھا، اور ان کے مطابق اس علاقے میں باقی رہنے والے یوئیچی کی فوج کی مناسبت سے ان کو یشکن کہا گیا، جس کے معنی باقی رہنے والوں کے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یوئیچی کی فوج نے انڈس ویلی میں جگلوٹ تک قبضہ کیا، اور اس وقت یہاں سیاہ پوش نامی قبیلہ مشہور تھا، جس کی عورتیں اپنی خوبصورتی چھپانے کے لیے سیاہ لباس پہنتے تھے۔ اس رپورٹ میں یشکن قوم کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ ہنزان نگر، پونیال اور یاسین کی غالب آبادی یشکن لوگوں پر مشتمل ہے۔ ہنزان نگر اور یاسین کے اصل یشکن پرشس کی زبان بولتے ہیں، جس کی فاؤنڈیشن تورانی ہے۔ 1906 کی ملٹری رپورٹ آف گلگت ایجنسی میں 1900 اور 1901 کی مردم شماری کے مطابق پونیال کی ٹوٹل آبادی 2903 افراد پر مشتمل بتائی گئی ہے۔ اس مردم شماری کے مطابق پونیال میں 680 سنی
اور 24 شیعہ افراد، جبکہ 2239 مولائی یعنی اسماعیلی افراد کی آبادی موجود ہے۔ 1900 اور 1901 میں گلگت، جلاس، ہنزا نگر، پونیال، اشکومن، یاسین اور کوہ غزر کو ملا کر 58,358 افراد کی مجموعی آبادی موجود تھی۔ اس مردم شماری کے مطابق ان علاقوں میں بشمول استور کے 18,064 مولائی یعنی اسماعیلی، 21,205 شیعہ اور 17,719 سنی آبادی موجود تھی۔ استور اس وقت گلگت وزارت کی تحصیل ہوا کرتی تھی اور بلتستان کے علاقے اس مردم شماری میں شامل نہیں تھے۔ 1920 اور 21 کی مردم شماری کے مطابق پونیال کی آبادی 5,492 افراد پر مشتمل تھی۔ 1900 کی مردم شماری کے مطابق گلابپور کی آبادی 324، شیر قلعہ میں 70 گھرانے اور 624 افراد، سنگل 640، بوگر 400، گرنجور 234 اور گاکوچ کی آبادی 621 افراد پر مشتمل تھی۔ 1927 کی برٹش ملٹری رپورٹ کے مطابق گچ میں 19 گھرانے، گلابپور میں 44، سنگل میں 50، گاکوچ میں 69، برگل میں 8، حاسس 15، دماس 56، ہائم 4، ہمچل 12، جبو کے 30 اور عائشی میں 29 گھرانے موجود تھے۔ شیر قلعہ میں زیادہ آبادی یشکن اور بروش پر مشتمل تھی اور یہاں زیادہ تر گھر 3 سٹوری کے بنے ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے بیسمنٹ میں مویشی پالے جاتے ہیں۔ 1927 کی ملٹری رپورٹ ان گیزیٹیئر آف گلگت ایجنسی میں لکھا ہے کہ گلگت، کوپس، پونیال، یاسین اور ہنزا میں پرائمری سکول کھلے ہیں، لیکن جلاس میں جو سکول کھول دیے گئے تھے وہ بھی لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں۔ پونیال کی ایڈمنسٹریشن بوروشے راجا کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پولیٹیکل ایجنٹ مختلف معاملات میں انہیں ایڈوائز کرتا ہے، لیکن قتل جیسے جرائم کو گلگت وزارت کے کوڈ بھیج دیا جاتا ہے۔ زمین پر ٹیکس لیا جاتا ہے جو مقامی بوروشے راجا طے کرتا ہے، جو غلہ یا خدمت کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ پونیال کے گورنر داریل کے ٹیکس کو بھی جمع کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو 4 تولہ اور 2 ماشا سونے کے برابر ہوتا ہے، اور یہ ٹیکس مہاراجہ کشمیر کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ 1913 میں جب لیویز کا نظام ختم کر کے گلگت سکورس بنائی گئی تو پونیال میں ایک کمپنی تعینات کی گئی۔ داریل کے لوگوں کا اپنا جرگ نظام ہے اور لکڑی کے کاروبار سے کافی دولت بھی کماتے ہیں، لیکن وہ پونیال کے گورنر سے اپنی وفاداری کے طور پر سالانہ کچھ رقم ادا بھی کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ گلگت، پونیال اور یاسین کے بہتر کلاس کے لوگ کھوار زبان بولتے ہیں، جبکہ شین، یشکن، کمین، ڈوم اور شوٹو قوم کے لوگ شنا یا درد زبان بولتے ہیں۔ بابا جان مہتر نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے کہ پونیال کے اناج، گھی، مال مویشی، فروٹ چترال سے کشمیر تک مشہور ہے۔ 1875 میں پونیال کا دورہ کرنے والے فریڈرک ڈریو نے اپنی کتاب دی جموں اینڈ کشمیر ٹیریٹریز اے جیوگرافیکل اکاؤنٹ میں لکھا ہے کہ ببر ایک وسیع خوشحال گاؤں ہے اور یہاں بہت سارے فروٹ کے درخت ہیں اور اپنے وائن کی وجہ سے یہ علاقہ، یہ گاؤں مشہور ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔